الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ خرید و فروخت کرنے والے ان میں سے دونوں کو اختیار ہے جب تک الگ نہ ہو جائیں، یعنی کہ اگر خرید و فروخت کی کوئی بات دونوں کے درمیان چل رہی ہے اور کسی چیز پر وہ متفق بھی ہو چکے ہیں، تب بھی اگر الگ ہونے سے پہلے دونوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بیع یا شرع ہم کو نہیں کرنا ہے، تو دونوں کو مکمل اختیار ہے کہ وہ یہ کام نہ کریں، اس کو فسخ کر دیں، رد کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ اگر دونوں نے سچ بولا، اسی طرح واضح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرید و فروخت میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا۔ اگر دونوں نے جھوٹ بولا، چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تجارت کی برکت کو چھین لے گا۔ اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو تین طرح کی چیزیں معلوم ہوئی ہیں، تین ٹکڑے بھی حدیث میں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر خرید و فروخت کرنے والوں کے دل میں اس کے تئیں یہ آتا ہے کہ یہ بیع نہیں ہونی چاہیے، تو آرام کے ساتھ اس کو رد کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو چیز عام ہے کہ نہیں، بات چیت ہو گئی، بات چیت مکمل ہو گئی، اس کے بعد رد نہیں کر سکتے، فسخ نہیں کر سکتے، یہ اس حدیث کے خلاف بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ہے اپنے یہاں کہ کوئی شخص اگر قیمت تک پوچھتا ہے اور اس کے بعد اس چیز کو خریدتا نہیں، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ قیمت ہی صرف پوچھنا ہے، خریدنا نہیں۔ حالانکہ شریعت نے یہاں تک کی اجازت دی ہے کہ انسان خرید و فروخت کرنے والے دونوں آپس میں اگر متفق بھی ہو جائیں، تب بھی ان کے لیے جائز ہے کہ الگ ہونے سے پہلے اپنے بیع و شرع کو رد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اگر سچ بولیں گے، مثال کے طور پر جو شخص بیچ رہا ہے، اس کو کوئی چیز بیچنی ہے تو ضروری ہے کہ اس کی چیز میں جو عیب ہے وہ بیان کر دے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بازار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں دیکھا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں نمی محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا هَذَا يَا فُلَان، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، بارش نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ لِيَرَاهُ النَّاسُ، اوپر کیوں نہیں بھیگا ہوا مال رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھتے؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بیچنے والے کی طرف سے اس کو ہر عیب بیان کرنا ہے، اچھائی کے ساتھ ساتھ برائی بھی بیان کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص خرید رہا ہے اس کو بھی سچائی برتنا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر سامنے والا کوئی سامان سستے میں دے رہا ہے یا صحیح قیمت بتا رہا ہے، تو خریدنے والے کے لیے بالکل جائز نہیں کہ اس کے سامان کا عیب بیان کرے جھوٹ میں، اس کے بعد وہ اس کے دام کو کم کرے۔ مشہور صحابی جریر ابن عبداللہ ہیں، معجم طبرانی کی روایت ہے، انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کر کے لائے۔ گیا غلام، گھوڑے والے کے ساتھ معاملات طے کیے، 300 درہم میں طے کیا اس نے، وہ لے کر کے مالک کو بھی اور غلام خود گھوڑے کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس لے کر آئے۔ جریر بن عبداللہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ گھوڑا تو زیادہ کا ہے، اس کی مالیت اور قیمت زیادہ ہے، تو انہوں نے سامنے والا جو گھوڑے والا تھا اس سے کہا
तुम्हारा घोड़ा 400 का है। उसने कहा हाँ। फिर कहा 500 का है। बढ़ाते बढ़ाते 800 दिरहम में वो घोड़ा खरीदा। यानी कुर्बान जाएं आप कि एक चीज 300 दिरहम में तय हो चुकी है, लेकिन सामने मालियत देख करके और असल कीमत देख करके खैर ख्वाही का वो बड़ा पैमाना है सामने वाले के पास कि वो कह रहा है कि नहीं 800 में देना है तुमको। तो ये गोया कि खरीदने वाले ने मुकम्मल तौर पर बयान कर दे। इस तरह हमको भी करना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और कि बहुत सारे लोग हमारे मुआशरे में मजबूरी की बुनियाद पर अपने असासे को फरोख्त करते हैं, बेचते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और उसको ज़्यादा मोटे रकम की ज़रूरत है, तो वो अपना मकान बेच रहा है, आधे में बेच दिया, कम से कम में बेच दिया। एक मुसलमान का शेवा ये है कि अगर उसको खरीदना है तो उस चीज़ की पूरी कीमत दे करके खरीदे। ये नहीं कि मौका को गनीमत समझा, वो इंसान मजबूरी की हालत में बेच रहा है, चलो जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। ये इस्लाम की जो खैर ख्वाही का जज्बा है, जो इस्लाम की भाईचारगी है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो इस चीज़ पर भी हमको नज़र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको हर चीज़ में सच्चाई बरतने और सच बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।